بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ناول اچھا لگے تو پلیز لائک ضرور کیا کیجئے اور کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کیجئے کہ آپ کو ناول کیسا لگا۔ دوبارہ مداخلت پر، کیونکہ میں صرف ابھی زیان لغاری کے کیس پر ہی فوکس کر رہا ہوں۔ سنجیدگی سے کہا، وہ جسے اپنی بیوی کے لیے فرار ہونے کا موقع دے دیا تم نے اور ابھی تک نہ پکڑ پائے۔ ادھر بیٹھا ایک بندہ طنزیہ بولا، شٹ اپ، میری بیوی کا ذکر اگر کیا نا تو حشر بگاڑ دوں گا۔ وہ میری ذاتی دشمنی کے علاوہ بھی مجرم ہے، سمجھے؟ بس نہیں چل رہا تھا اس کے ٹونٹ پر اس کا منہ توڑ دے۔ تم دونوں بحث کرنا بند کرو۔ ایس پی کی کو مداخلت کرنی پڑی تھی پر وہ غصے سے اٹھا۔ باپ کی وجہ سے اکڑ، دوبارہ اپنے پیچھے طعنہ سنا اب کہ اس کے گریبان تک پہنچا تھا وہ۔ میرا باپ پرائم منسٹر نہیں ہے، سمجھے؟ اور اگر باپ کی وجہ سے اکڑ ہوتی نا تو تم یہاں بیٹھے نہ ہوتے۔ اپنی زبان قابو میں رکھو ورنہ اس کا بہترین استعمال مجھے بھی آتا ہے۔ اسے شدید غصہ آیا۔ اس معاملے میں ہر بندے پر آتا تھا جس نے کبھی بھی ان کی سیاست کا فائدہ اپنے ذاتی مقصد کے لیے نہیں اٹھایا تھا۔ اول تو اسے سیاست سے ہی چڑ تھی۔ وجدان، لیو ناؤ، جا رہا ہوں۔ باہر اس کا کالر جھٹکتے وہ غصے سے دیکھتے باہر نکلا۔ سر، دیکھ رہے ہیں آپ کیسے باہر گیا ہے۔ اس کی نظر میں آپ کی بھی ویلیو نہیں، حالانکہ آپ کی پوسٹ اس سے اوپر ہے۔ اے ایس پی کو اٹھانے والے چمچے کافی موجود تھے جو یہ کام بہتر طریقے سے انجام دے رہے تھے۔ جی سر، ہر بڑی میں فون آیا ہے۔ صرف 2 دن کا ٹائم ہے تمہارے پاس۔ اگر اس کا نمبر ٹریس نہیں ہوا تو مطلب وہ یہیں پاکستان میں چھپا ہے۔ اس کا فون نمبر، لوکیشن، ساری انفارمیشن مجھے چاہیے، سمجھے؟ وہ جلد سے جلد اس بندے کو ڈھونڈنا چاہتا تھا۔ 2 دن بس۔ وہ بیچارہ پریشان ہوا تھا۔ وہ روم سے فریش ہو کر باہر آئی۔ رات کی نسبت اب موڈ فریش تھا اس کا۔ وجدان پر کچھ زیادہ ڈپینڈ کر رہی ہوں۔ وہ یہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کی عادی ہو جائے، کیونکہ اکثر یہ اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ جس چیز کی عادی ہو جاتی تھی پھر اس کے بغیر اپنا گزارا ناممکن سا لگتا تھا۔ سب سے زیادہ خوشی اسے پھپھو لوگوں کے واپس جانے کی خبر سے ہوئی۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ ان کے فون پر رنگ ہوئی۔ وہ حیران ہوئی نمبر دیکھ کے۔ کیسی ہو، بھول گئی نا؟ یونی نہیں آنا؟ بریک پر پاؤں رکھ لو۔ ازا کو غصہ آیا۔ اچھا تو پھر یونی کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ مجھے نہیں آنا ہے، ناخنوں کو دیکھتے کہا۔ کیوں؟ بس ویسے ہی، گھر رہ کر بچے پالنے ہیں تم نے۔ خیر، اس کے لیے بھی ماں کو ایجوکیٹڈ ہونا ضروری ہے۔ ہاں پالنے ہیں، اور میں ان پڑھ نہیں ہوں، سمجھی؟ شدید بیزاریت ہوئی تھی۔ جو بھی اسے دوبارہ یونیورسٹی جوائن کرنے کا کہتا تھا، اس حادثے کے بعد وہ باہر نہیں جانا چاہتی تھی۔ بڑی بیزاریت ہوتی۔ واہ، ویسے مجھے خالہ بنانے والی کوئی خوشخبری؟ ہنستے اسے چھیڑا۔ شٹ اپ۔ وہ ارد گرد دیکھتے سٹائی تھی جیسے کسی نے سن ہی نہ لیا ہو۔ ویسے لمس، وجدان بھائی، تم نے فضول بولنا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا سنو تو۔ ابھی وہ مزید بولتی کہ وہ فون کاٹ چکی تھی جب دوبارہ رنگ ہوئی۔ اگر تم نے بچے بچے کیا نا تو دیکھنا کون سے بچے فون سامنے کرتے۔ وہ بری طرح بھوکلائی۔ شش، کوئی نہیں۔ آپ کہاں کیسے خود پر بمشکل قابو پایا تھا؟ کیا بول رہی ہو؟ ٹھیک ہو نا؟ وجدان پریشان ہوا۔ وہ رات وہاں سے جانے کے بعد بھی اس کے رویے سے پریشان ہوا تھا۔ نہیں، ٹھیک ہوں میں۔ وہ اس پر چڑھ دوڑی۔ کر لوں گا میں پھر آج۔ اس کی گمبھیر آواز دھڑکنوں میں اشتعال برپا کر گئی۔ بولنا نہیں کچھ؟ اسے چپ دیکھ کر کہا۔ شام میں ریڈی رہنا، آج ہم لمبی سی واک پر جائیں گے۔ اوکے؟ نہیں جانا؟ مجھے رات میں رکے تھے آپ۔ غصے میں بول تو دیا، مگر اب جانتی تھی اسے موقع مل جائے گا، وہ یہ بات نہیں چھوڑے گا۔ تمہیں روکنے کے طریقے ہی نہیں آتے، پہلے طریقے سیکھو۔ مسکراہٹ ضبط کرتے کہا۔ اس کی بات نے اس کے وجود میں دھواں سا بھر دیا تھا۔ جانا ہے میرے ساتھ، ریڈی رہنا۔ اسے باہر ہر حال میں لے کر جانا چاہتا تھا تاکہ اس کا خوف کچھ کم ہو۔ روم میں ہوتی کھٹ پٹ سے خوف سے کمبل چہرے سے ہٹایا تھا۔ گھڑی پر ایک نظر ڈالی۔ دن کے 12 بجنے والے تھے۔ رات لیٹ آنے کی وجہ سے اگلا آدھا دن وہ سو کر ہی گزارتا تھا۔ کہاں جانا ہے تم نے؟ اسے ہینڈ بیگ کے ساتھ لگے دیکھ کر کہا۔ سو جاؤ چپ کر کے۔ وہ سٹائی۔ ایک نظر ڈالتے وہ اپنے کام میں بزی ہوئی تھی۔
اب وہ بستر سے باہر نکلا تھا، سفید پیروں میں چپل رستے اس تک آیا، نیم سے ذہن ابھی بھی بیدار نہیں تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ اپنے کان کے قریب اس کی آواز سے وہ بری طرح سے اچھلی تھی۔ یہ کیا طریقہ تھا؟ جان نکال دی میری، وہ دھڑکنیں سنبھالتے گھورتے ہوئے بولی تھی۔ تم ڈرتی بھی ہو اسٹرینج۔ اب وہ اٹھ گیا تھا تو دور ہوتے صوفے پر بیٹھے اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ پیلے رنگ کی قمیض میں چٹیاں بنائے وہ اسے اس وقت گھریلو لڑکی لگی۔ مراد نے بمشکل اپنی ہنسی ضبط کی، کیونکہ اگر اسے پتہ چل جاتا وہ اس کے حلیے کو دیکھتے ہی ہنس رہا ہے تو وہ سر پھاڑنے میں دیر نہ لگاتی۔ مریم تمیز سے بتا دو ورنہ بینک جا رہی ہوں، سکون آ جائے تمہاری جان کو۔ کیوں؟ اس نے ابرو اچکاتے پوچھا۔ کیوں جاتے ہیں بینک؟ مریم کون سا وائرس تمہارے اندر ہے جو تمہیں سکون نہیں لینے دیتا؟ مراد اصل میں سچ ہوا تھا۔ جو تمہارے اندر ہے کم از کم وہ نہیں ہے مجھ میں، الحمدللہ۔ یہ گز بھر کی زبان قابو بھی کر لیا کرو، ہر وقت اپنے جوہر دکھانے کو تیار رہتی ہے۔ وہ واش روم کی طرف بڑھا۔ نہ مجبور کرو مجھے تو نہ دکھاؤں میں تمہیں، اسے پیچھے سے ہانکتے باہر نکلی تھی۔ گھر سے باہر نکلتے وہ روڈ پر کھڑی تھی۔ حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب وہ اسی رف سے حلیے میں، بلو ٹراؤزر اور سفید ٹی شرٹ میں سن گلاس لگائے گاڑی میں موجود ملا۔ بیٹھو، شیشہ نیچے کرتے کہا۔ روڈ پر کوئی تماشا نہیں چاہتی تھی وہ، کھولتے خون پر قابو پاتے چپ چاپ بیٹھ گئی۔ کتنے پیسے چاہئیں تمہیں؟ ڈرائیو کرتے ونڈو اسکرین پر اس کی نظر تھی جب اس کی بات سے وہ اس کی طرف مڑی تھی۔ میرے پاس ہیں۔ مریم کیا ہے یہ سب؟ میں چپ ہوں تمہارے رویے سے اس کا ہرگز مطلب نہیں تم منمانیاں کرو۔ اب کہ اسے ایک نظر دیکھا تھا، ہم نارمل کپل ہیں۔ تنزیہ کہا۔ کوشش سے بنا تو جا سکتا ہے، اسے قدرے سمجھایا۔ یہیں رکو، روڈ پر نظر آتے بینک کو دیکھتے کہا۔ مراد کو اپنی بات اگنور کرنے پر شدید تپ چڑھی تھی۔ گاڑی سڑک پر روکے تھا وہ اتر کر چلی گئی۔ آدھے گھنٹے ہو چلا تھا وہ واپس نہیں آئی۔ آخر کار اسے نکلنا پڑا۔ وہ کریڈٹ کارڈ لیے اے ٹی ایم کے پاس کھڑی تھی اور کچھ اماؤنٹ اکاؤنٹ سے نکالتے بیگ میں رکھی تھی جب آواز سے وہ چونکی۔ اشتعال، غصہ، نفرت، ان سب کی لہر وجود میں دوڑی۔ یہ پہلے یہ چیک کیش کرو۔ سر آپ لائن میں کھڑے ہوں، باری پر کرتے ہیں، مینیجر نے آرام سے کہا۔ دل تو چاہ رہا ہے یہیں تمہیں دنیا کے سامنے شوٹ کر دوں، اگلا سانس بھی تمہیں نصیب نہ ہو۔ وہ جو بحث کرنا چاہ رہا تھا کرخت رسوانی آواز سے پلٹا۔ اسے سر سے پاؤں تک کمینگی سے دیکھا۔ کیسے ہو ڈیئر مریم ڈارلنگ، کہاں غائب ہو، نظر ہی نہیں آتی؟ وہ پاکٹ میں ایک ہاتھ ڈالتے ہنستے ہوئے بولا۔ جسٹ شٹ اپ سلیم۔ اس کا گریبان وہ مٹھی میں لے چکی تھی۔ یکدم سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ واٹ ربش! وہ اس سقطات کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ میں تمہارا وہ حشر کروں گی، تم یاد رکھو گے۔ مجھے کمزور سمجھتے ہو بزدل، آئی ول کل یو دس ٹائم۔ سرخ انگارہ آنکھوں سے دیکھتے اسے کہا۔ اسے دور جھٹکا دیا تھا۔ وہ پیچھے گرتی کہ دو مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں آئی۔ لیو می، میں اس کمینے کا قتل کر دوں گی۔ مراد کے ہاتھوں زخمی شیرنی بنی تھی جس نے بس کسی طرح اپنے شکار پر ٹوٹ پڑنا تھا۔ سوری سر، یہ تھوڑی پاگل ہے، اسے خود سے لگائے، اس نے معذرت خواہ لہجے میں کہا۔ مریم نے حیرت سے پلٹ کر اسے دیکھا تھا اور اپنے کندھوں سے اس کے ہاتھ جھٹکنے کی پوری کوشش کی۔ وہ پوری طرح سے اس سے خود کو چھڑوا رہی تھی جب وہ اسے زبردستی بینک سے گھسیٹتے کھینچتے باہر لایا۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ اندازہ بھی ہے کیا کہا تم نے؟ سڑک پر آتے اس سے دور ہوتے وہ چیخی۔ گاڑی میں بیٹھو۔ مراد نے فی الحال مٹھیاں بھیجتے غصہ ضبط کیا تھا۔ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ چڑھے تھے، چیخنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا۔ چیخنے کا انجام ایسا ہی ہونا تھا، اسے باور کرایا۔ کہو کیا تھا؟ یہ اندر عقل نام کی چیز ہے تمہارے اندر؟ اطمینان سے اس کی بات بدلی۔ تم مجھے کہہ رہے ہو یہ؟ ہاں، اندازہ ہے۔ ساتھ وہ اس کے ہاتھ میں موجود پسٹل بھی دیکھ رہی تھی۔ بس ایک لفظ نہیں، درشتگی سے انگلی اٹھاتے وہ سرد لہجے میں اس کے اوسان فتح کر گیا تھا۔ مردوں سے مقابلہ کرتی ہیں لڑکیاں، بے وقوف کب عقل آئے گی تمہیں؟ مریم یہ گن لو، تمہیں یا تو مجھے شوٹ کر دو یا خود کو، ورنہ میں یہ نیک فریضہ خود انجام دے دوں گا۔ اپنی پسٹل اس کی گود میں پھینکی۔ اس کا وزن وہ اپنی گود میں محسوس کرتے اس کی حرکت سے صدمے میں ہوئی۔
جلدی اس کیفیت سے باہر نکلی۔ تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو؟ جانتے ہو اس نے میرا گھر سب تباہ کر دیا، گرینی چھوڑ گئی مجھے۔ مراد، پھر بھی تم؟ روتے پسٹل بمشکل اٹھاتے پچھلی سیٹ پر پھینکی تھی۔ تم پاگل لڑکی، تمہیں کیسے پتا اس نے کیا ہے؟ مراد کا دل چاہا اسے سڑک پر پھینک دے، کیونکہ اس نے دھمکی دی مجھے۔ وہ چلائی، بے وقوف، ثبوت چاہیے ہوتا ہے، راہ چلتے جاہل پن نہیں دکھاتے۔ میں بھی کس پاگل پتھر کو سمجھا رہا ہوں، اپنے ماتھے کو مسلا تھا۔ شٹ اپ مراد۔ ڈیش بورڈ پر پڑی پانی کی بوتل اس کی طرف اچھالی تھی جسے بروقت وہ پکڑ چکا تھا۔ مریم، سچ سننا پسند کرو گی؟ میں چپ تھا۔ تم ہٹ مزید ہوگی، مگر جو تمہاری حرکتیں ہیں نا، مجھے لگتا ہے تم میرا دماغ پاگل کر دو گی۔ اس نے کل رات پتہ چلی بات بتانے کا فیصلہ کیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا وہ تکلیف میں ہو۔ مجھے کچھ نہیں سننا۔ منہ دوسری طرف موڑا۔ سننا تو پڑے گا تمہیں۔ لمحہ بھر کو اس کو روتے ہوئے دیکھتا رہا۔ مریم، تمہارے گھر شارٹ سرکٹ ہوا تھا جس سے آگ پھیلی۔ بتاتے اسے دیکھا جو بے یقین سی تھی۔ جھوٹ نہ جھوٹ بول رہے ہیں، مجھے پاگل بنا رہے ہیں۔ اس شخص نے دھمکی دی تھی مجھے اس دن، وہ بری طرح چلائے جا رہی تھی۔ سچ ہے، یہ ایکسپٹ کر لو۔ دھمکی سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی دے سکتا ہے۔ کل رات تمہارے گھر کی ساری چھان بین کی رپورٹ سے کلیئر ہو گیا ہے۔ حقیقت واضح کی۔ جھوٹ، اس نے مجھے کہا تھا کہ گھر جاؤ گی تو سب جلا ہوگا۔ وہ بے یقینی کی کیفیت میں اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ تم کبھی کسی بات کو مانتی بھی ہو؟ گاڑی سٹارٹ کرتے اسے دکھ سے دیکھا تھا۔ نہیں، امپاسبل۔ میں ہرگز کی بروقت یہ میں ہرگز بھی یہ بات نہیں مان سکتی۔ میں ہر مہینے مینٹیننس کرتی تھی، چاہے بجلی ہو یا دوسری چیز۔ وہ خود سے خوفزدہ سی بڑبڑا رہی تھی۔ لمز، تیار تو ہو؟ کیوں مما؟ وہ ان کی اپنے روم میں ان کی آواز سے حیران ہوئی۔ روم میں وہ ڈریسنگ ٹھیک کر رہی تھی جو اکثر وہ اب غصے میں پھیلا دیتی ہی کیوں ہوتے تیار؟ وہ کبرڈ کی طرف بڑھی، اس کا ہینگ میرون ڈریس نکالا۔ مما کیوں؟ وہ ابھی بھی ششپل میں ابتلا تھی۔ سوال تو تم اتنے کرتی ہو نا؟ اس کے چہرے کی حیرانگی دیکھتے کہا۔ پہن کر آؤں؟ اسے تھمایا۔ وہ انکار کرنا چاہ رہی تھی مگر صدف کو دیکھا جنہوں نے اپنی مرضی سے پہلی دفعہ اسے کچھ کہا تھا۔ 2 منٹ بعد وہ چینج کر کے آئی۔ اس کی سفید رنگت پر مہرون گھٹنوں تک آتی شارٹ شرٹ جس پر اسکن کام تھا اچھی لگ رہی ہوں۔ اب اسے دیکھتے کہا، تھوڑا سا تیار بھی ہو لیا کرو، یہ میک اپ یوز کرنے کے لیے ہے۔ ڈریسنگ پر پڑے کاسمیٹکس کو دیکھتے اسے احساس لایا، جی کیا وجدان نے کہا ہے یہ مما؟ وہ سوچ میں تھی جب ان کی بات سے شرمندہ ہوئی۔ میرا بیٹا اگر کچھ کہتا نہیں ہے تو اس کا خیال کیا کرو، ورنہ اب سخت ساز بنوں گی میں۔ وہ لا علم تھی اس بات سے کہ وہ آج اسے باہر لے کر جا رہا ہے۔ بس ویسے ہی اس کا رف سا حلیہ دیکھ کر اور اس کے رشتے کی نوعیت سے وہ اسے تیار ہونے کا بولنے آ گئی تھی۔ کوئی خاطر خواہ بہتری نہیں نظر آئی تھی۔ آپ میری سانس کبھی بن ہی نہیں سکتی ہیں۔ مسکراتے اپنی شرٹ کے پیچھے موجود ڈوری باندھی تھی وہ مسکرائی، پھر خیال کیا کرو ورنہ بن جاؤں گی۔ یہ پھپھو اپنی روح آنکھ میں تو نہیں چھوڑ دیں؟ بال کھولتے برش کیا تھا؟ شاید نہ کریں مما۔ وہ ہنستے بولی۔ کچھ ٹائم بعد وہ بولتے جا چکی تھی۔ نوٹ پیڈ اپنے بال سائڈ سے ٹوئسٹ بناتے پن میں مقید کیے، باقی کھلے چھوڑے ہی خود کو دیکھا۔ جانے اس کے ذہن میں خیال آیا، جیولری باکس نکالا تھا، اس میں سے بس گلے میں موجود چین سے ہی ملتے جلتے چھوٹے سے ایئرنگ پہنے۔ ہلکا سا میک اپ کرتے لائنر ہاتھ میں لیا، کوشش کے باوجود نہیں لگا سکی۔ یہ کیوں نہیں لگانا آتا مجھے؟ شدید غصہ آیا تھا۔ چھوڑو دفع کرو، ایسے ہی پیاری لگ رہی ہوں میں۔ منہ بگاڑتے اسے ڈریسنگ پر رکھا، اس کے پرفیومز دیکھے۔ وہ ڈھونڈ رہی تھی جو وہ لگاتا ہے، سارے ہاتھ پر اسپرے کیے۔ کون سا ہے، کہاں چھپایا ہوا ہے؟ وہ جھنجھلائی۔ ڈریسنگ پر پڑے پرفیوم۔ 5 پرفیومز چیک کر چکی تھی پر وہ والا نہیں ملا۔ ایک دم نظر ایک ڈریسنگ کے کارنر پر گرے پر پڑی، جھکتے وہ اٹھایا تھا۔ یہی والا لگاتے ہیں۔ لگایا کم اور ضائع زیادہ کیا۔ واہ میں پیاری لگ رہی ہوں۔ تیار ہوتے موڈ بھی چینج ہوا تھا۔ ساری چیزیں سمیٹی، پر میں تیار کیوں ہوئی ہوں؟ وجدان سوچیں گے میں ویٹ میں ہوں۔ یہ سوچ آتے اب اسے شرم آ رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا، شوہر کے لیے ہو جاتے ہیں تیار۔ جی نہیں، میں کوئی نہیں ان کے لیے ہوتی، ایویں شوخے ہو جائیں گے۔
اور پھر اس کی حرکتیں سوچتے وہ تنہائی میں بھی شرمندہ سی ہوئی۔ یہی سوچتے وہ لاشعوری میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ لمس ہے احمد شاہ کی مسکراتی آواز سے وہ شرمندہ سی ہوئی تھی۔ ڈیڈ بری لگ رہی ہوں میں۔ خود کو دیکھتے عجیب لگا، بالکل جیسے وہ کوئی شو پیس ہو۔ ڈنر بھی نہیں کیا تھا کہ میک اپ نہ خراب ہو۔ صدف نے کتنی بار کہا کچھ کھا لو مگر وہ انکار کر چکی تھی، مجھے بھوک نہیں ہے کہہ کے، کیونکہ وہ اسے اب اپنی تیاری اصل میں دکھانا چاہتی تھی۔ بھئی اچھی لگ رہی ہو، کوئی بیٹی کبھی اپنے باپ کو بری لگی ہے؟ ان کا محبت بھرا لہجہ سن کر وہ سکون میں ہوئی۔ ان کی محبت سے اپنے ماں باپ تو کبھی یاد نہیں آئے تھے، پر اکثر جب بہت زیادہ اپسیٹ ہوتی پھر ان کی کمی ضرور محسوس ہوتی تھی۔ مما مجھے نا ایسے لگ رہا ہے میں آدھی رات کو تیار ہوئی ہوں، پینڈو لگ رہی ہوں، لاؤنج میں بیٹھے کہا جو چائے پی رہی تھی۔ لمس اتنی الٹی باتیں کہاں سے لاتی ہو دماغ میں؟ پیاری لگ رہی ہو، اسے جھڑکا۔ وہ دونوں روم میں چلے گئے۔ اسے سناٹے سے عجیب وحشت ہوئی۔ میرا دل کرتا ہے اپنے روم میں شفٹ ہو جاؤں۔ اوپر دیکھتے اسے ہول اٹھے، نیچے تو پھر بھی صدف کے روم کے ساتھ اس کا روم تھا۔ 9 بجے وہ لاؤنج سے بے دلی سے اٹھی، دل چاہ رہا تھا اب سب اتار کر پھینک دے، وہ نہیں آیا تھا ابھی تک۔ وہ تھکا سا گھر کے لاؤنج میں داخل ہوا۔ لمس کہاں ہے ماما؟ ارد گرد دیکھتے پھر اس کا پوچھا۔ وہ ادھر ہی تھی اپنے روم سے، وہ پانی کا جگ لینے آئی تھی، شاید روم میں چلی گئی ہو۔ وجدان اس نے ڈنر نہیں کیا ہمارے ساتھ، وہ مجھے لگتا ہے تمہارا ویٹ کر رہی تھی اپنے تئیں، انہوں نے اوکس کرتے ہوئے بتایا۔ واٹ، یہ لڑکی کیوں میری جان ہلکان کر رہی ہو؟ لمس یہ سوچتے اوپر قدم بڑھائے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی لیٹ ہو گیا تھا۔ روم میں آتے حیرت سے اس کا سجا سنورا روپ دیکھا۔ ڈریسنگ کے آگے کھڑی ہوئی شاید میک اپ اور ایئر رنگز اتارنے کی تیاری میں تھی۔ 2 منٹ میں شال لے کر باہر آؤ، میں گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں۔ فی الحال اس نے اس سے نظریں چراتے کہا تھا۔ اس کی آواز سے صورت سے وہ پلٹی، پھر اسے دیکھا۔ نہیں جانا مجھے کہیں بھی، سنا آپ کوئی بھی نہیں تھا، دیکھنے دو۔ فرنٹ ڈور کھولتے اسے اندر بٹھایا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ وہ حیران تھا، ڈنر میں سالن اس نے بنایا تھا، ڈنر سرو کرتے بھی وہ گمسم تھی۔ مریم بیٹھ کر کھا لو تم بھی، خود کھانا پلیٹ میں لیتے اس سے کہا۔ وہ کسی اور دنیا میں پہنچی ہوئی تھی، اس کی بات نہیں سن پائی۔ مراد نے اس کا ہاتھ پکڑتے ڈائننگ کی چیئر کھینچتے بٹھایا تھا۔ وہ ہوش میں آئی مگر بولی کچھ نہیں۔ اس کی پلیٹ میں خود اس نے ایک خشک روٹی نکالی۔ مجھے نہیں کھانا مراد۔ کیوں، تم ڈائٹنگ پر ہو؟ بس کرو آگے، تم ذرا سی ہو، مجھے تمہارا زیرو فگر نہیں چاہیے۔ اسے غور سے دیکھتے ذرا سا مسکراتے کہا۔ اس کی بات پر اس نے اسے گھورا۔ کھاؤ، میں کھلاؤں نا والا اپنے ہاتھ سے توڑتے سالن سے لگاتے اس کے منہ کی طرف بڑھایا۔ ڈائننگ پر کوئی نہیں تھا، ورنہ اس کی ساس ضرور اسے زن مرید بنانے کا لقب بھی دے دیتی۔ کھا لو، ہاتھ تھک گیا میرا۔ ہاتھ دوبارہ اس کے ہونٹوں کے قریب کیا تھا، اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ پہلی دفعہ اسے دیکھتے اس کی ایک بیٹ مس ہوئی تھی۔ منہ کھولتے اس نے نوالا لیا، دوسرا اس کی طرف بڑھا تاکہ وہ روک چکی تھی۔ میں کھا لوں گی، ہاتھ پرے ہٹاتے وہ پلیٹ پر جھکی۔ مریم نے دیکھا وہ اب آنسو مراد نے دیکھا کہ وہ آنسو پی رہی تھی۔ ایسے کب تک چلے گا مریم؟ اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈالا۔ میں ضرور دعا کروں گی میں نارمل ہو جاؤں، میں رکھتی ہوں۔ برتن سمیٹتے وہ اٹھی۔ مراد تو اس کی اتنی فرمانبرداری پر سکتے میں ہوا، کہیں یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی تو نہیں؟ اللہ اس کو ہدایت دینا، ایک نمبر کی بے وقوف ہے میری بیوی۔ ہاتھ اوپر اٹھاتے وہ کچن کی طرف بڑھا۔ وہ کچن میں سنک میں برتن رکھ رہی تھی جب اپنے کندھے پر اس کا لمس محسوس ہوا۔ وہی بے حس و حرکت، نل پر جھکی رہی۔ یہ تمہارے کرنے کے کام نہیں ہے، میڈ کر لے گی۔ اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ میڈ صبح آئے گی، گرینی رات کے برتن جمع کرنے نہیں دیتی تھی، اور ویسے بھی مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، گھر پر بھی کرتی تھی۔ پلیٹس ریک میں رکھتے نارمل لہجے میں کہا۔ مراد اس کے رویے سے حیران ہوا۔ ایسے پیاری لگتی ہو۔ اب اس کے بال جوڑے کی زد سے آزاد کر چکا تھا۔ اسے بغیر کچھ کہے اپنے بال رول کر کے دوبارہ باندھے، پر وہ دوبارہ کیچر نکال چکا تھا۔ مراد نہیں کرو، اس کا ہاتھ سے کیچر لینا چاہا جو وہ کچن سے باہر اچھال چکا تھا۔ کیا پرابلم ہے تمہیں؟ اب وہ غصہ ہوئی تھی۔ عرض کیا ہے، اس کا غصہ نظر انداز کرتے کہا۔ واہ واہ تو کہو یار، اس کا جھکا سر اٹھاتے اس کی آنکھوں میں جھانکتے کہا۔
کہو تو مجھے نہیں کہنا۔ مراد پیچھے ہوا، مجھے برتن دھونے ہیں۔ اس کا ہاتھ دوبارہ ہٹایا۔ بڑی بے مروت ہو تم، ویسے بندہ دل رکھ لے۔ چلو میں پھر بھی اپنا شعر سناؤں گا، خبردار جو تم ملو گی بھی نہیں۔ اس کے پلٹتے دیکھ ہاتھ سے اپنی طرف کھینچا، اس کے کان میں جھکتے اس کی دھڑکنیں بڑھا چکا تھا وہ۔ میں تو ایک عام سپاہی تھا، حفاظت کے لیے شہزادی، یہ تیرا حق تھا تجھے مراد جہانگیر ملے۔ نہیں، مزہ آیا، اسے چپ دیکھ کر کہا۔ نہیں، مسکراہٹ ضبط کرتے نفی میں گردن ہلائی۔ مراد وہ جو جا رہا تھا اس کی آواز سے پلٹا۔ کہو اس کے قریب آیا۔ کب کچھ نہیں، اس کی نظروں کی تاب نہیں لا سکی تھی وہ۔ روڈ پر تھوڑا سا آگے جاتے ہی شیشہ اپنی سائیڈ سے کھولتے وہ اب باہر کی فضا میں سکون محسوس کر رہی تھی۔ وجدان نے اسے ٹوکنا مناسب نہیں سمجھا۔ مجھے نیچے نہیں جانا، بری طرح اپنا اوڑھا دوپٹہ مروڑ رہی تھی۔ میں ساتھ ہوں نا؟ فرنٹ ڈور کھولتے اپنا ہاتھ پھیلاتے ذرا سا جھکتے کہا۔ وہ جھجکی، اگلے لمحے اپنا ہاتھ دیا۔ ریسٹورنٹ کا قدرے پرسکون ماحول تھا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے کی ریزرو ٹیبل کی طرف آیا۔ کیا کھانا ہے بتاؤ؟ مینو کارڈ اس کے سامنے کیا۔ ایک دو ڈشز اس نے زبردستی سلیکٹ کی، باقی وجدان نے خود کی تھی۔ وہ بس اسے سامنے بیٹھے نوٹ کر رہا تھا۔ اپنے سامنے ویٹر کو خود کو غور کرتے دیکھا۔ ایک ڈر اس کے دل میں بیٹھا تھا۔ وجدان جی، وہ جو کھا رہا تھا، اس کی آواز اور اپنے ہاتھ پر اس کی مضبوط گرفت سے چونکا۔ کیا ہوا؟ اسے ایک ہی نقطے کو دیکھتے وہ پریشان ہوا۔ چلیں، مجھے گھر جانا ہے اب۔ کیوں؟ کھا تو لو۔ وہ حیران ہوا۔ مجھے جانا ہے، گھر چلیں، اس کے ہاتھ پر زور دیا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اسے لے کر روڈ پر آیا تھا۔ اس کے ساتھ چلتے پارکنگ ایریا کی طرف بڑھے جو ذرا دور تھا۔ موسم خراب سا ہو رہا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ اسے پھر خوفزدہ محسوس کیا۔ وہ ویٹر دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس کے کندھے کے بالکل ساتھ لگی اس کے بازو زور سے جکڑے تھی۔ واٹ؟ کون سا ویٹر؟ وجدان کے ماتھے پر بل آئے۔ نتھنگ، وہ قابو پا چکی تھی۔ ریلیکس جانا، میں ساتھ ہوں۔ اس کے کندھے پر دباؤ ڈالتے اسے اپنا احساس دلایا۔ گاڑی میں بیٹھتے وہ اب آئس کریم پارلر کے باہر روکی تھی۔ اس کی وجہ سے فی الحال گاڑی میں ہی آرڈر دیا۔ اپنی آدھی کھانے کے بعد وہ اس کے ہاتھ میں موجود دیکھ رہی تھی جس نے شاید ایک دو بائٹ ہی ابھی لیے تھے۔ اس کے ہاتھ سے آئس کریم لی اور اس سے بھی کھانی شروع کر دی۔ اپنی کھاؤ، میری کیوں لی؟ اس کو اپنی والی کھاتے دیکھ کر کہا۔ آپ کون سا کھا رہے تھے؟ ساری میلٹ ہی ہو رہی تھی۔ اس کی آئس کریم سے بائٹ لیتے کہا۔ ایک بائٹ تو کھلا دو یار۔ جان بوجھ کر اسے کہا۔ یہ والی ملنی ہے پھر اپنی ساری کھائی ہوئی آئس کریم کی کون اس کے آگے کی؟ اس کا بھی احسان نہ کرو تم۔ اس کا موڈ بحال دیکھ وہ پرسکون ہوا۔ مرضی آپ کی۔ وہ مزے سے وہ بھی کھانا شروع ہو گئی تھی۔ موسم اب صحیح معنوں میں خراب ہوا تھا۔ لمس، گاڑی کا شیشہ بند کرو۔ تیز آندھی کو دیکھتے کہا۔ وجدان، بارش ہو رہی ہے۔ ونڈو سے باہر ہاتھ نکالتے وہ خوش ہوئی۔ بند کرو فوری، اس سے پہلے بے موسم کی بارش تھی۔ ڈرائیو کرتے ہوا کی وجہ سے پانی کے قطرے خود پر پڑتے اسے برے لگ رہے تھے۔ نہیں نا، مجھے مزہ آ رہا ہے۔ وجدان نے ایک نظر اسے دیکھا۔ اس کے شفاف چہرے پر موجود بارش کے قطرے دیکھ ڈرائیونگ مشکل لگی۔ یکدم گاڑی گھر کے راستے پر ڈالتے سپیڈ تیز کر چکا تھا۔ سپیڈ تیز ہونے پر اس نے ایک نظر اسے دیکھا جو سنجیدہ سا تھا۔ گاڑی کورس میں کھڑی کی اس سے پہلے وہ فوری باہر نکلی تھی اور بارش میں چند پل ہاتھ کھولے کھڑی رہی۔ نہایت بے شرم ہیں آپ۔ اس کی طرف تکیہ اچھالتے خود پر سر تا پاؤں کمفرٹر لپیٹ چکی تھی وہ۔ اس کی حرکت پر مسکرایا تھا۔ نیچے تیار ہو کر آتے اسے دیکھ صدف کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ وہ بھیگی سی نکھری سی لگی تھی۔ وجدان لاؤنج میں اسے دیکھ ٹھٹکا تھا۔ کیا ہے اللہ، یہ گئے کیوں نہیں ہیں؟ وہ فریش ہو کر فون سنتے روم سے باہر جا چکا تھا۔ وہ پرسکون ہوئی تھی۔ ڈریسنگ کے سامنے تیار ہوتے اسے چٹ کے ساتھ ایک باکس ملا تھا جسے کھولتے پڑھتے اس کی ہونٹوں پر شرمیلی مسکراہٹ آئی تھی۔ فار مائی لو ٹو سویٹ ہارٹ۔ باکس کھولتے وہ وائٹ گولڈ کے کڑے ہاتھوں میں پہنتے اس پر اپنے ہونٹ رکھے تھے۔ وہ تو سمجھی تھی وہ جا چکا ہے، مگر اسے گھر دیکھ حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔
سی گرین کریپ کی سادہ سی فراک پر اسکن نیٹ کا دوپٹہ لیے براؤن لاپرواہی سے کھلے سیدھے سلکی بالوں میں تھی وہ، اس کی محبت کے رنگوں میں سجی، سادے شفاف دھلے چہرے میں اس کی دی ہر چیز کو پہنے تھی وہ، اس سادگی میں اسے بے انتہا پیاری لگی تھی۔ آ جاؤ، رک کیوں گئی؟ صدف نے اسے دیکھتے پیار سے کہا۔ مما آپ بیٹھے، میں ناشتہ بنواؤں گی آج۔ جھکی نگاہوں سے کہا۔ وجدان کو دیکھنے سے بھی گریز برت رہی تھی وہ، اس شخص کی نظریں فون پر محسوس ہونے کے باوجود اپنے وجود میں گڑتی محسوس ہوتے وہ سرخ پڑتی جا رہی تھی۔ وہ اٹھنا چاہتی تھی، بس نہیں ادا کیے اسے بمشکل جان چھڑاتے وہ اٹھی۔ ناشتہ اس کی موجودگی میں بمشکل کر پا رہی تھی۔ مما مجھے ناشتہ نہیں کرنے دے رہے؟ وجدان کو ہانستے ہوتے آہستہ سے صدف کے کان میں بتایا۔ وجدان کیوں تنگ کر رہے ہو میری بیٹی کو؟ صدف نے مسکراہٹ روکنے کی صحیح کرتی سختی سے کہا۔ میں نے کیا کہا ہے؟ مما کی بیٹی کو ایک نظر اسے دیکھتے اب ان کی طرف متوجہ ہوا۔ لائر، مما مجھے اشارے کرتے اور مما رات کو بھی بولتے بولتے وہ رکی۔ کیا کہا تھا رات کو؟ مجھے بھی تو پتہ چلے۔ انجان بنتے اس کو اکسایا۔ سب کی نظریں خود پر پاتے دل چاہا وجدان کو غائب کر دے جس کی زبان کو سکون نہیں تھا۔ غصے سے اٹھتے وہ ڈائننگ ہی سے چلی گئی تھی۔ وجدان کیوں تنگ اپنی باتوں سے وہ اسے مسکرانے پر مجبور کر رہی تھی۔ بٹ آئی ریئلی لو یو، مسکراتے اس کے بالوں کو چومتے کہا۔ سر وہ وہاں سے فرار ہے، ہمت مشتبہ کرتے اسے خوف سے کہا، کیونکہ دوسرے دن کا بھی آج اینڈ تھا اور وہ نہیں ڈھونڈ سکا تھا اسے۔ چند پل اس کی شکل دیکھی تھی کہ وہ بھی گڑبڑایا پر فوری سنبھل گیا تھا۔ تم جاؤ۔ میں جاؤں سر؟ وہ حیران ہوا۔ ہاں جاؤ، نہیں ملتا تو نہ ملے، نہ صحیح۔ وہ گھڑی کو دیکھتے بالکل سنجیدہ تھا۔ وہ آفس سے باہر نکلا تھا، فوری فون نکالا۔ ٹھیک ہے، اس کا کال ریکارڈ نکل آیا ہے۔ گڈ، ہو گیا ہے یہ تو۔ کیا ساری لوکیشن یہاں کے ایریے کی ہے؟ وہ فون پر بولتے ایک نقطے کو دیکھتے اشتعال دبا رہا تھا۔ قدموں کی چاپ جاتی سنائی دی تھی، یعنی وہ جو کوئی بھی تھا اس کی بات سنتے دروازے کے پار سے جا چکا تھا۔ ناؤ اٹس مائی ٹرن۔ اب اشتعال کی جگہ شاطر مسکراہٹ چہرے پر آئی تھی۔ کہاں گئی تھیں تم؟ حد درجہ سرد لہجہ تھا اس کا۔ بیگ رکھتا ہاتھ لمحہ بھر کے لیے رکا۔ بیگ رکھتے وہ سکون سے اب صوفے پر بیٹھ رہی تھی۔ تم سے کچھ پوچھا تھا میں نے، ہر لفظ چبایا تھا۔ میری تمہارے علاوہ بھی ایک زندگی تھی، بھول رہے ہو تم؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے جواب دیا، حالانکہ اس کا بالکل ابھی بات کرنے کا موڈ نہیں تھا۔ اچھا، پر خاصا زور دیا۔ اگلے لمحے بازو کھینچتے اپنے مقابل کیا۔ اگر تم اب اس نیوز چینل میں گئی تو آئندہ کے لیے وارننگ نہیں، سزا ملے گی تمہیں، ریمائنڈ اٹ۔ اس کے چہرے پر آئی لٹ پوری طرح کھینچی تھی۔ مریم کو لٹ کھینچنے سے زیادہ اس کی آنکھوں کی سرد مہری سے خوف آیا۔ تم روکو گے مجھے تو سنو، میں جاؤں گی، ہمت کرتے خاصا مذاق اڑاتے وہ دو قدم پیچھے ہوئی۔ یہ صرف اسے زج کرنے کو کہا تھا، حالانکہ وہ اب وہاں سے پرماننٹلی ریزائن کرنے گئی تھی اور جاب تو اسے لازمی کرنی تھی، وہاں نہیں تو کہیں اور، کیونکہ وہ کبھی کسی پر ڈپینڈ کر ہی نہیں سکتی تھی۔ اس کے خود کی طرف بڑھتے قدموں سے وہ دو قدم پیچھے ہو رہی تھی۔ دل دھک سے رہ گیا۔ مراد نے بیڈ پر کھینچ کر دھکا دیا تھا۔ اس کی کمر نے بری طرح جھٹکا کھایا۔ ابھی وہ سنبھلتی کہ وہ بیڈ پر خود گھٹنوں کے بل جھکتے اس کے دونوں ہاتھ گرفت میں لے چکا تھا۔ مریم کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں اس کے عمل سے۔ چھوڑو مجھے ایڈیٹ، کل بھی میری نیند کا فائدہ اٹھاتے رہے تھے، ہمت کرتے وہ کل صبح نیند سے جاگنے کے بعد اس کی اپنے ساتھ بیڈ پر موجودگی یاد دلاتے چلائی، ہمارے درمیان سب سے بڑا دشمن ابھی مجھے پتہ ہے کیا لگ رہا ہے؟ اس کی بات سے بالکل فرق نہیں پڑا تھا۔ اس کے کان میں جھکتے ایسے پوچھا جیسے اسے وہ بتائے گی۔ مراد اس کی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کرتے وہ صحیح معنوں میں اس سے خوفزدہ ہوئی۔ چلو میں ہی بتا دیتا ہوں۔ وہ جھکا، ایک ہاتھ ابھی بھی گرفت میں لیے ہی تھا جبکہ دوسرا اسے اپنے چہرے پر صلاحیت ہوتا محسوس ہوا تھا۔ وہ چشمے کے پہرے میں آنکھیں نیچے تھیں۔
جب حیرت کی انتہا نہ رہی، اس کی آنکھیں چشمے سے آزاد کی۔ یہ تمہارا چشمہ، بولتے ہی اس کی آنکھوں پر وہ جھکا تھا۔ وہ خشک ہوتی سانسوں سے اس کا سلگتا لمس محسوس کرتے اس کی گرفت میں مچلی۔ کیوں گئی تھی تم؟ پھر سے غراتے وہی سوال دہرایا۔ مریم نے دیکھا اس کا چہرہ خطرناک حد تک سخت تاثرات لیے تھا۔ نہیں بولو گی تم؟ اس کے چپ رہنے پر اسے شدید غصہ آ رہا تھا، جس نے کوئی بھی اس کی بات نہ ماننے کی قسم کھائی ہوئی تھی۔ آج صبح کی ڈیوٹی تھی اس کی۔ پولیس اسٹیشن سے واپس آنے پر اس کے بارے میں پوچھنے پر اس کی ماں نے بتایا کہ پچھلے 3 گھنٹے سے وہ گھر سے غائب رہی تھی، اور وہ ابھی آیا آدھے گھنٹے سے اس پاگل کے لیے پریشان رہا تھا، جسے اس کے مطابق اپنے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ ابھی وہ اس کے پیچھے وہ جانے والا تھا، مگر وہ تب تک آ چکی تھی۔ بتا رہی ہو؟ یا دانستہ چھوڑتے وہ اس کے چہرے پر جھکنے لگا تھا۔ پرماننٹلی ریزائن کیا اور پھر وہاں سے گھر گئی تھی۔ فوری سے پہلے اس کے اتنے سخت تاثرات دیکھتے اس سے بتایا وہ اپنے کھنڈر بنے گھر گئی تھی۔ کتنا تکلیف دہ تھا اس کے لیے یہ سب۔ کیا سب اتنی آسانی سے اس کے لیے نارمل ہو جاتا؟ وہ جس تکلیف سے گزر رہی تھی اس کے مطابق صرف وہی سمجھ رہی تھی اور کوئی نہیں، پر وہ شخص اس کے مطابق وہ خود کو مصلحت سمجھ رہی تھی۔ اس پر وہ ذرا پرسکون ہوا۔ تمہیں پتہ بھی ہے میری کیا حالت تھی؟ اس پر گرفت ڈھیلی چھوڑتے وہ ذرا سا پرے ہٹا۔ مریم کا اٹکا سانس بحال ہوا۔ اب وہ اس کا سر پھاڑنا چاہ رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے تم ایک نمبر کے آوارہ انسان ہو۔ دانت پیستے اس کا کچھ دیر پہلے کا عمل سوچا۔ وہ اس سے خوفزدہ ہوئی تھی۔ تم ڈر گئی تھی، رائٹ؟ ہمت پہ نہیں جانا۔ ڈونٹ انڈر اسٹیمیٹ دی ہمت آف دی ہسبینڈ۔ ورنہ دونوں ہونٹوں کو ملاتے اسے اشارہ دیا، جبکہ مریم پوری طرح اس عمل کے بعد کرستی رہی تھی۔ اس کا غصہ سوانیزے پر پہنچا تھا۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، اس کا غصہ ابھی بھی سوانیزے پر تھا جب اس کی بات سنتے اسے غصے سے گھور رہی تھی؟ کیا کوئی خاص قسم کے پاگل پن کا دورہ پڑتا ہے تمہیں؟ کل پرسوں تک تم دکھی آتما بنی تھی، میں سمجھا تھا۔ مریم بی بی کو ہدایت آ گئی ہے۔ آج پھر تمہیں پاگل پن کا دورہ پڑ گیا ہے، اسٹرینج۔ وہ بھویں سکیڑتے بول رہا تھا۔ اس لڑکی کو سمجھنا اس کے بس سے باہر تھا۔ اسے اس کی بات کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ بہرحال اسے وہ بولتا ہوا اس وقت اس حرکت کے بعد زہر لگ رہا تھا۔ چلو تمہارا علاج کرتا ہوں، کیونکہ تمہارا علاج بہت ضروری ہے، معنی خیز جملہ ادا کرتے وہ وجدان کی کال دیکھتے باہر نکلا تھا، جبکہ اس نے غصے میں سارے تکیے بیڈ سے پھینک دیے تھے۔ اس کا کوئی ویک پوائنٹ ڈیم مجھ تک پہنچ رہا ہے، اس کی جان پر بنی تھی۔ اب بالکل وہ چپ نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ آپ کے سامنے تھا، جسے آپ استعمال کر کے ایک بار اس کے قہر کو آواز دے چکے تھے۔ اس کی فیملی ہی اس کا ویک پوائنٹ ہے۔ گنوا چکا میں سب معاملہ اس نے ٹھنڈا کر دیا۔ اور رپورٹر چاہیے مجھے، جس نے 2 تھپڑ کھا کر میڈیا کے سامنے بیان چینج کر دیا۔ اس کی بدنامی کا بھی کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ لمس کے ذریعے ڈر اس کے دل میں پیدا کرنے میں کامیاب رہا تھا۔ میری شکل کیا دیکھ رہے ہو؟ بکو تمہاری اوقات سے زیادہ تمہیں نوازا ہے۔ آپ کو اب تک میں نے ہی بچایا بھی ہے، ورنہ اس کے ہتھے چڑھتے تو وہ آپ کا حشر بگاڑ دیتا۔ سچ بولتے اس کی طرف دیکھا، جو خیز و غضب سے اسے دیکھ رہا تھا۔ فون نکالتے نمبر ملایا۔ کہاں ہو تم؟ میرا یہ آخری اکاؤنٹ کیسے سیل ہوا؟ بالآخر اسے مزید سروائیو کرنے کے لیے رقم کی ضرورت تو تھی۔ مجھے کیا پتہ چیک کیش نہیں ہوا، ایرر تھا اس میں۔ میرا کیا لنک ہے جو بھڑک رہے ہو مجھ پر؟ فون سے آتی بیزار آواز اسے مزید غصہ دلا رہی تھی۔ ملو مجھ سے ابھی 10 منٹ میں۔ اوکے۔ فون پٹ رہا تھا۔ مجھے تمہارے گھر شفٹ ہونا ہے کچھ دنوں کے لیے، ٹہلتے کہا۔ ہرگز نہیں، تاکہ تم مجھے بھی پھنسا دو۔ وہ کسی صورت تیار نہیں تھا۔ تم دودھ کے دھلے نہیں ہو، جو تم کر رہے ہو سب سے واقف ہوں میں۔ آج تک میرے سہارے چلتے رہے، اپنی دفعہ ہری جھنڈی دکھا رہے ہو۔ وہ اس کے انکار پر طیش میں آیا۔ اس وقت وہ اپنی پرسنالٹی کے برعکس نہایت پسماندہ علاقے میں قیام پذیر تھا۔ پچھلے 3 ہفتوں سے وہ چھپا ہوا تھا، مگر کب تک اپنی لگژری لائف اسٹائل کے بغیر وہ مزید نہیں رہ سکتا تھا، کیونکہ وہ کوئی بھی قدم اٹھاتا اسے خبر ہو جانی تھی۔ ابھی وہ خود بھی اس سے اکتا گیا تھا۔
وہ بس ملک سے کسی طرح فرار ہونا چاہتا تھا، جو کہ اس کے اکاؤنٹ کے بغیر ناممکن تھا۔ تم دفع ہو یہاں سے، اور اگلے اس کے ہر ایکشن کی خبر مجھے چاہیے۔ دوسرے بندے کو اس کی باتوں میں انٹرسٹ لیتا دیکھ وہ دھاڑا۔ وہ بغیر کچھ بولے نکلتا چلا گیا۔ واٹ، ایسے نہیں دیکھو، اپنے سارے ایریے کے کیس پینڈنگ چھوڑ کر تمہارے کام کیے ہیں۔ آج اس کے تاثرات دیکھتے کہا۔ لائٹر پکڑاؤ۔ سگریٹ منہ میں لے جاتے اسے کہا، میں تمہارا نوکر نہیں ہوں، سمجھے؟ بات بدلتے اسے شدید تپ چڑھی۔ اچھا، اس رپورٹر کے بنتے تو تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی؟ اس کا طنز مراد کو ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ پکڑو یہ فائل اور ڈھونڈو اسے خود۔ وہ فائل ٹیبل پر پڑکتے بولا تھا۔ مجھے اس وقت صرف تم پر یقین ہے اور کسی پر نہیں، نہ ہی مزید رسک لے سکتا ہوں میں، کیونکہ بات اب پرسنل نہیں، میرے ڈپارٹمنٹ تک کی ہے۔ وہ ایس پی میری ٹرانسفر کرنے کے چکر میں ہے اور اسے ہر حال میں مجھے پکڑنا ہے۔ اس کے لہجے کی پختگی سے اس کو اس کی طرف متوجہ ہونا پڑا تھا۔ تو تم انکل سے کہو، وہ چاہیں تو تمہاری ٹرانسفر رکوا سکتے ہیں۔ مراد نے اسے دیکھتے کہا، ڈیڈ کی ہیلپ نہیں چاہیے مجھے، یہ میرے مسائل ہیں اور میں خود ہی حل کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، یہ سارے ریڈ ایریاز چیک کیے؟ اسلام آباد کے سارے لیگل اور انلیگل ہوٹلز، کلبز؟ وہ کہیں نہیں آتا جاتا؟ ہاں، ایک بات ہو سکتی ہے، شاید وہ شناخت بدل کے آتا ہو۔ اس کی بات نے اسے چوکنا کیا۔ کیا تم نے اسے دیکھا؟ یہی تو سب سے بڑا لوز پوائنٹ ہے، دیکھا ہوتا تو پرابلم کیسی تھی؟ تو لمس بھابھی نے اسے دیکھا؟ وہ کچھ آئیڈیا؟ میرا مطلب اس کے لک کی تھوڑی بہت ڈسکرپشن۔ بات سنبھالتے اسے کہا، اس شخص کو اپنی بیوی کے معاملے میں کب کوئی بات بری لگ جائے اور وہ تو اسے مارتے ذلیل کرنے پر اترنے سے گریز نہیں کرتا تھا۔ بالکل بھی نہیں، میں اسے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا۔ بمشکل تو وہ اس کریٹیکل سچویشن سے نکلتے تھوڑی نارمل ہوئی ہے۔ اس نے خود سے آج تک بھی اس سے اس بارے میں کبھی چاہ کے بھی نہیں پوچھا تھا۔ ایک ڈر اسے لے کر اس کے دل میں بیٹھا ضرور تھا، کیونکہ وہ اس کا سب سے بڑا ویک پوائنٹ تھی، اور وہ شخص بھی جان گیا تھا کہ اسے وقت دیا تھا تاکہ وہ خود اپنے دل کا بوجھ اس سے ہلکا کرے، کیونکہ اس کے نزدیک کسی کا دل ہلکا کرنا بھی ایک آرٹ تھا، لیکن وہ اپنی یہ آرٹ صرف اپنی بیوی کے معاملے میں ہی استعمال کرتا تھا۔ سوچوں کا محور وہی تھی جسے سوچتے لب ہلکی سی مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ گاڑی روڈ کے کنارے کھڑی کرتے وہ اترا، گلاس ڈور دھکیلتے اندر داخل ہوا۔ سامنے مختلف بندے آپریٹنگ سسٹم پر تھے۔ مینیجر کا تعین کرتے وہ اس کی طرف بڑھا تھا، اپنی بات کہتے وہ اب اس کے جواب کے انتظار میں تھا۔ سوری، یہ رولز کے خلاف ہے، ہم آپ کو ایسے انفارمیشن نہیں دے سکتے۔ وہ ہتے سے اکھڑا، اپنا کارڈ دکھایا تھا اور خود مطمئن ہوتے وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے فون میں مصروف ہوا۔ آپ کو یکدم خوفزدہ ہوا تھا، جیسے اس کے کوئی انلیگل کام ہی نہ پکڑ لیے ہوں۔ جتنا کہا وہ کرو، اپنی بات پر زور دیتے وہ مصروف ہوا تھا۔ بٹ سر، یہ آلریڈی آپ کا ڈپارٹمنٹ بند کروا چکا ہے۔ کمپیوٹر سے انفارمیشن نکالے وہ اسے بتا رہا تھا۔ اب میں کہہ رہا ہوں کل تک کھول دو اسے۔ کل تک مطلب کل تک، اور اسے انفارم بھی کر دو، جو بھی ایرر ہے وہ کلیئر کر دو۔ فون رکھتے وہ اب پوری طرح متوجہ تھا۔ بٹ سر، میں کیسے؟ مطلب کوئی ڈپارٹمنٹ کا لیگل نوٹس بھی دکھائیں نا، اکیلے آپ کے کہنے سے۔ وہ سنبھل کے اس کے سامنے بولا، ڈونٹ یو وری، تم بس اس کی ساری اماؤنٹ اس اکاؤنٹ میں شفٹ کر دو کل تک۔ وہ ششپنج میں تھا۔ ایک اور چیز، غلطی سے بھی یہ بات ڈپارٹمنٹ تک نہیں جانی چاہیے۔ وہ کچھ نہیں کر سکے گا میرے ہوتے، تم بس جو کہا وہ کرو، باقی سب میں خود سیٹ کر لوں گا۔ جی، وہ گڑبڑاتے بولا۔ اس کو خود کی جاب کا بھی خطرہ تھا، لیکن وہ اسے بھی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اب دیکھتا ہوں تم کیسے نہیں اپنے بل سے باہر نکلتے۔ بینک کا گلاس ڈور دھکیلتے وہ باہر نکلا تھا۔ مجھے جاب مل گئی ہے، کھانا کھاتے کھاتے وہ یکدم بولی تھی۔ اس کی بات پر مراد نے تو نہیں، پر اس کی ماں کا کھاتے چمچ ضرور رکا تھا۔ کہاں ملی ہے بیٹا؟ اس کے باپ سے براہ راست آج اس کی بات ہوئی تھی۔ وہ بہت کم اکٹھے مل کر کھانا کھاتے تھے۔ سب کی عجیب سی روٹین تھی سافٹ ویئر کمپنی میں۔ یہ تو اچھی بات ہے بیٹا، لڑکیوں کو ویل سیٹلڈ ہونا چاہیے۔ وہ خوش ہوئے تھے۔ تھینک یو انکل، وہ خوش ہوتے بولی۔ کسی نے تو سپورٹ کیا تھا۔ مراد کو ایک نظر دیکھا، جس نے کوئی جواب نہیں دیا اور کھانے میں مصروف تھا۔
یہی سوچتے وہ بے دھیانی میں کھا رہی تھی کہ بری طرح اس کا دل خراب ہوا۔ فوری منہ پر ہاتھ رکھتے اٹھی تھی۔ مراد پریشان ہوا، جبکہ اس کی ماں جانچتی نظروں سے معاملہ سمجھنے کی کوشش میں تھی۔ وہ منہ خشک کر کے واپس آئی۔ چیز سے اسے کراہیت آتی تھی اور وہ لاشعوری طور پر چیز آملیٹ کھا چکی تھی۔ کب سے ہے یہ؟ اس کی ماں کی آواز سے وہ چونکی۔ جی یہ کنڈیشن کب سے ہے؟ ابھی ہوئی ہے، الرجک ری ایکشن ہے آنٹی، وہ بے پرواہی سے بولتے چیئر پر بیٹھتے۔ اب ٹھیک تھی کیونکہ کھایا ہوا وہ اگل آئی تھی۔ حیرت کا صدمہ تو اسے تب لگا جب وہ خاصی مسکراتی محبت بھرے لہجے میں اس کے پاس آئی تھی۔ اب تم کوئی کام نہیں کرو گی اور جاب تو بالکل بھی نہیں، تمہارا خیال میں خود رکھوں گی بیٹا۔ مریم کے سمجھ سے باہر تھی، جبکہ مراد بھی لاپرواہ تھا۔ البتہ اس کا باپ اس کے آنے سے پہلے جا چکا تھا۔ آنٹی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اکثر ہو جاتا ہے، اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے۔ وہ ذرا سا مسکراتے اپنی ایسی حالت کے بارے میں بولی چند ایک فوٹ سے جو اس کی ہو جاتی تھی۔ نہیں بیٹا، احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، پھر بھی اتنی بڑی میری خواہش پوری کرنے جا رہی ہوں۔ پتہ ہے میری اس گھر میں بچوں کی گونجتی آوازوں کی کتنی خواہش تھی۔ بچوں؟ مراد اور وہ دونوں ایک ساتھ چونکے تھے۔ ویٹ آنٹی، آپ کا مطلب کیا؟ وہ خود حیران پریشان سی تھی۔ اب اتنی بچی بھی نہ بنو، تم ماں بننے جا رہی ہو اور بن تو ایسے رہی ہو جیسے تمہیں کچھ خبر نہیں ہو۔ وہ اپنی دھن میں بولی۔ مراد کے منہ میں موجود کافی کا گھونٹ بری طرح چھلکا، جبکہ مریم تو مراد کو دیکھ رہی تھی، کبھی اس کی ماں کو۔ آنٹی آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ کیا غلط؟ تم میری سوچ کو غلط کہہ رہی ہو۔ وہ الٹا بھڑک اٹھی۔ میرا مطلب یہ ہے کہ آنٹی آپ مراد بتاؤ نا پلیز۔ سٹپٹاتے مراد کو مطلب نظروں سے دیکھتے کہا۔ اسے ایسے لگا کہ وہ صورتحال سے مزہ لے رہا ہے۔ صحیح تو کہہ رہی ہیں مما، ایسی سچویشن کی مریم پریکاشنز لو۔ اس کی بات سے وہ مزید صدمے میں ہوئی تھی۔ واٹ؟ مراد پلیز جھگڑا فی الحال سائڈ پر رکھو، اور اس کے قریب جھکتے دانت پیستے بولی تھی اپنے مسائل خود حل کرو۔ وہ بولتے یہ جا وہ جا، جبکہ بری پھنسی تھی وہ۔ کیا بتاتی؟ جمعہ 4 دن شادی کو نہیں ہوئے تھے، اور جو وہ سوچ رہی تھی ایسے ہونے کے امکان بھی دور دور تک نہیں تھے۔